بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہم پہلے جو ہے ریویژن شروع کرتے ہیں بار بار تاکہ جو ہے وہ چیزیں جو تھوڑی سی ریفریش ہو جائیں. دیکھیں ہم نے اس سے پہلے جو بات کی تھی کہ حرف جو ہے اس پہ صرف یاد کرنا ہوتا ہے کہ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں, اور بعض حرف جو ہیں اس کے کئی معنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ایک جو ہے سسٹمیٹک میں مل جائے گا وہ پیج پہ کہ اگر ماں ہے تو ماں کے کئی معنی ہو سکتے ہیں, یہ اس میں سے کون سا لگے گا. حرف یاد کرنے ہوتے ہیں, البتہ اسم اور فعل. اسم جو ہے زیادہ پرابلم کریٹ نہیں کرتا ہے کیونکہ اس کے جو ہے جو اوزان ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے, اس کے مسائل زیادہ نہیں ہیں. ہم نے اس سے پہلے پڑھ لیا تھا کہ اسم جو ہے اس پہ رفع, نصب یا جر یا دو پیش, دو زبر یا دو زیر جو آتے ہیں. جیسے ہمارے اردو میں جو ہے وہ نے کو, احمد نے فلاں کو مارا فلاں کے گھر میں, تو یہ نے کو وغیرہ عربی زبان میں نہیں ہوتے, بلکہ اس کے اندر سبجیکٹ, آبجیکٹ یا پوزیٹو کیس جو ہے وہ دو پیش, دو زبر یا دو زیر سے آتے ہیں. اس سے آپ کو پہچاننا ہوتا ہے کہ کرنے والا کون ہے, یہ کس پہ کام کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, پہلے ہم نے یہ پڑھا. اس کے بعد ہم نے پروناؤنس کو بھی پڑھا تھا. وہی پروناؤنس کے اندر بھی جیسے ہوا ہو ہے, یا انتا کا ہے, تو انتا کے معنی ہوگا تو یا تو نے, اور کا کے معنی ہوں گے تجھ کو یا تجھ کا کی وغیرہ. تو وہ بھی آپ کو سامنے رکھنے پڑیں گے, یاد کرنے پڑیں گے, اس لیے کہ پروناؤن جو ہیں بکثرت استعمال ہوتے ہیں, ہر آیت کے اندر کئی لگے ہوئے ہوتے ہیں. پھر ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا اس کے حوالے سے کہ دو مرکبات کو جب دو اسم کو جب ملاتے ہیں تو یہ ممکن ہے کہ یا تو اس کے معنی کمپلیٹ ہو جائے یا انکمپلیٹ رہے. انکمپلیٹ کو جو ہم کہتے ہیں ناقص. جیسے ہم نے کہا, لکھ کے میں کرتا ہوں تاکہ جو ہے چیز مار کر جیسے ایک ہے لفظ مسلمون, اس کے ساتھ آپ نے لگا دیا صالحون. مسلمون صالحون, تو یہ مرکب توصیفی, یہ ناؤن ہو گیا, اس کا ایڈجیکٹو ہو گیا ایک نیک مسلمان. اگر دو ہوں گے تو مسلمان صالحان, اگر جمع ہو جائے گا تو مسلمون صالحون اکارڈنگلی. اسی طرح مسلمتن ہے تو یہ صالحتن, مسلمتان صالحتان, مسلماتن صالحاتن. اس کو ہم کہتے ہیں مرکب توصیفی, یعنی ناؤن کے ساتھ اس کا جو ہے ایڈجیکٹو لگا ہوتا ہے. اگر یہ ال ہو جائے, المسلم الصالح, ایک ہی طرح کا ہوگا یہ. اس کے معنی ہوں گے کہ یہاں پہ آ کے معنی ہوں گے, یہاں پہ دا کے معنی ہوں گے. المسلم الصالح, اس کا مطلب کوئی خاص مسلمان کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک, پھر اس کو ہم کہتے ہیں مرکب توصیفی. پھر ایک اور مرکب پڑھا تھا ہم نے, جیسے ہم نے کہا رسول اللہ, اللہ کا رسول. اسی طرح ہے ولد زید, تو اس کے معنی ہوں گے زید کا بیٹا. اس کے نام جو آپ نے ایک چیز غور کر لی ہوگی کہ یہاں پر دونوں جگہ ال لگا ہے, وہاں پہ دونوں جگہ نہیں ہے. یعنی مقصد یہ ہے کہ اس کے دونوں اس کے تابع ہوں گے دونوں چیزیں. یہی جملہ اسمیہ سے ڈسٹنگوش کرتا ہے. یعنی مرکب توصیفی کیسے پہچانا جائے جملہ اسمیہ, کیونکہ آگے ابھی یہ لکھیں گے تو جب دیکھیے. جی, اب دیکھیں یہاں پر یہ دوسرا مرکب ہے. جیسے ہم نے کہا رسول اللہ, اللہ کا رسول, یوم القیامت, قیامت کا دن. تو ولد زید کا مطلب ہوگا اس سے کا کی کا مفہوم پیدا ہوتا, ہم پہلے ہی پڑھ چکے تھے. تو ولد زید, زید کا لڑکا. اس کا نام ہے ٹیکنیکلی مرکب اضافی, یعنی ایک اسم کو دوسرے کے ساتھ جو ہے جوڑا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ اردو میں بولا جاتا ہے. تیسرا جو ہے کوئی اس کے معنی میں فرق نہیں پڑتا. جیسے ہم کہتے ہیں فی سبیل اللہ, یا ہم کہتے ہیں فی المسجد, مسجد میں. اس میں ایک حرف ہوتا ہے اور حرف کے ساتھ کوئی ناؤن جڑ جاتا ہے, تو اس کا نام جو ہے جیسے کہ ہم نے کہا فی مسجد یا فی المسجد, کوئی مسئلہ نہیں. فی اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ حرف جر ہے. ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جو آخر والے کو جر دے دیتے ہیں, مگر ترجمے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. فی مسجد, مسجد میں. تو یہ اس کے بعد جو ہے یہ مرکب توصیفی, یہ مرکب اضافی, اور اس کا نام جو ہے مرکب جاری کہتے ہیں. حالانکہ یہ ترجمے کے اعتبار سے میرے خیال میں کوئی وقت کی حیثیت, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ یاد رکھیں, مرکب توصیفی اور مرکب اضافی یہ مرکب ناقص ہیں, یعنی انکمپلیٹ, کوئی بات پوری نہیں کہی جا رہی. جی چلیے یوں کر لیتے ہیں.
जी एक चौथा भी देख लीजिए शायद। मुरक्कब इजाफी, जैसे हमने कहा हाजल वलदू या हाजल रजलू, देखिए हाजा के मानी होते हैं ये, हाजा ये यानी दिस के मानी में आता है, इशारा करीब है। करीब का नाम है। जैसे जैसे दूर के लिए आएगा जालिका, जालिकल किताबु, तो हाजल वलदू, ये भी हाजा चूंकि इशारा जब आप किसी भी करते हैं तो वो जो है पर्टिकुलर ये प्रॉपर नाउन हो जाता है। तो हाजल वलदू ये लड़का, इसको मुरक्कब इशारी, हाजल किताबु या जालिकल किताबु, ठीक है। तो हाजल वलदू इसका नाम टेक्निकली हो गया, तर्जुमा आप खुद करेंगे चाहे आपको पता भी ना हो कि ये कौन सा मुरक्कब है, लेकिन तर्जुमा आप सही कहेंगे, जालिकल किताबु ला रैब फीह, ये किताब है जिसमें कोई शक नहीं। तो इस तरह की कई कैटेगरी की हैं जिसे मैं समझता हूँ कॉमन सेंस इस्तेमाल करते हुए जो है आप सही सही तर्जुमा करते हैं, लिहाजा उसकी ग्रामर में उलझने की खास जरूरत नहीं होती, कोई ऐसी बात नहीं। ये पढ़ने वाले के लिए है। जी। अगर आप बहुत ज्यादा अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं कि लिखना भी चाहते हैं तो जब देखेंगे। जी, एक हो गया नाकिस, दूसरा है जुमला, यानी इसके अंदर कंप्लीट बात कही जाती है। पहला पार्ट जो होता है जिसके बारे में कहा जाता है कोई बात कही जा रही होती तो वो प्रॉपर होता है, और दूसरा जो है वो कॉमन ही रहता है, उससे मानी इसके या अल मुस्लिमू सॉलिहुन, हम ये कहना चाह रहे हैं मुसलमान नेक है जिसकी बात कही जा रही है। ये पहला प्रॉपर और दूसरा कॉमन हो जाए तो इसके अंदर कंप्लीट सेंटेंस या है के मफहूम पैदा हो जाते हैं। अल मुस्लिमु सालिहुन, मुसलमान नेक है, या ज़ैदुन सालिहुन, ज़ैद नेक है। अगर दो हो जाए तो अल मुस्लिमान सालिहान है, इस तरह से अल मुस्लिमून सालिहुन। ये हो गया जुमला है। अब ये देखिए किस तरह ये आप इसको डिस्टिंग्विश कर रहे हैं यहाँ से। अगर बहुत कोई दोनों कॉमन ये दोनों प्रॉपर तो इनकम्प्लीट होगा, मानी पूरे नहीं होंगे। दोनों कॉमन ये दोनों प्रॉपर, यहाँ पे पहला प्रॉपर और दूसरा कॉमन हो तो है या इसके या आर के मानी पैदा हो जाते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कोई नई चीज नहीं है कि अगर मुझे इसमें इसके अंदर मुझे सवाल पूछना तो इससे पहले हल आ जाता है या आ जाता है, हल या आ। हलिल मुस्लिमो सालिहुन, क्या मुसलमान जो है ये नेक है, या आल मुस्लिमो सालिहुन, क्या मुसलमान नेक है, कोई तब्दीली नहीं आती। हल या आ लगाने से ये जुमला बन गया इस्तिफामिया, ये सवालिया। एक और चीज बताई थी मैंने कि अगर इसको नाफिया बनाना हो, नेगेटिव बनाना, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो है दो, यानी या तो ऐसे लिखें मल मुस्लिमू, मल के मानी नहीं के होंगे, लेकिन या तो आएगा सालिहन या आएगा मल मुस्लिमू बेसालिहिन, बिल्कुल सही कहा जिसने कहा। मल मुस्लिमू बेसालिहिन जैसे आता है वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, क्या अल्लाह ताला गाफिल नहीं है। मल्लाहु गाफिलन, गाफिलन वो भी सही रहेगा कि अल्लाह ताला गाफिल नहीं है। तो ज्यादातर ये भी इस्तेमाल हुआ है कुरान में, ये भी कम इस्तेमाल हुआ है। तो ये जुमला इस्तिफामिया हो गया, सवालिया हो गया हल के साथ, और नेगेटिव जो है चाहे ये मानी एक ही होंगे, मुसलमान नेक नहीं है, ये नाफी है। बस इसमें ये ख्याल रखिएगा, आप जब अपने पेज नंबर 30 पे जाएंगे वहाँ देख लीजिए एक नज़र, सिर्फ उन लोगों के लिए जो सदर आगे पढ़ रहे होते हैं। 30 नंबर पर आपने इस्तिफाम जब लिखा है तो अलिफ और अलिफ ज़बर और हल बताया है वहाँ पर आपको बुनियादी। ये है क्वेश्चन, ये इसके जो इनके आंसर जो हैं वो कोई फर्दर इसमें आपको वजाहत की ज़रूरत नहीं है। क्या ये पेन है, जवाब होगा बला, है नाम है, नाम का लफ्ज़। लेकिन अगर कोई वजाहत ज़रूरी हो तो फिर आपको देखेंगे 7-8 वहाँ पे और लफ्ज़ लिखे हुए। इसके मानी जो है वो आपको लोग याद करने पड़ेंगे, एक मरतबा गुजर जाए याद कर लें। ये याद कर लीजिए, ये जो है ये उसको जब वजाहत ज़रूरी हो, कहाँ जा रहे हो, इसमें हाँ से बात नहीं चलेगी। कहाँ जा रहे हो, कैफा हालो, आप जवाब उसका जवाब जो है वजाहत, कुछ वजाहत चाह रहा है, तो ये वो वाले ये भी इस्तिफामी है। जी जुमला इस्मिया में जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नहीं उस किताब को जो लोग गुजर रहे हैं इस किताब से या डिटेल में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए जरूरी है कि वो सवाल जो है वो देख ले बीच वाला।
لیکن اتنی وضاحت کے بعد جو کچھ ہم نے سب میں پڑھا ہے نا، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جب ترجمہ کریں گے تو آپ کو کوئی مشکل پیش آئے گی، لیکن یہ کہ اس چیز کو ڈائجسٹ کیا ہوا ہو، سمجھا ہوا ہو، چاہے آپ اپنے سامنے نوٹس کھول کے رکھیں لیکن ترجمہ صحیح ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک بڑا جو بتایا تھا کہ فعل کے اندر جو ہے چونکہ اس کے ایک تو اس کے روٹ ورڈز مادہ پہچاننا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کا یہ دیکھنا وزن کیا ہے، پیٹرن کیا ہے، اس سے ایگزیکٹ معنی جو ہے اخذ ہوتے ہیں۔ تو کیا ہے اس کے اندر ہم نے جو ہے ابھی تک جو پڑھا ہے وہ ماضی کی گردان پڑھی تھی، آپ میرے ساتھ دوہرا دیں تو اچھا ہے۔ اس نے کیا فعلا، پھر کیا آئے گا فعلو، فعلا دو نے کیا، ان سب نے کیا فعلو، اس عورت نے کیا فعلت، ان دو عورتوں نے کیا فعلتا، ان سب عورتوں نے کیا فعلنا، تو نے کیا فعلتا، تم دو نے کیا فعلتما، تم سب نے کیا فعلتم، تو ایک عورت نے کیا فعلتی، تم دو عورتوں نے کیا فعلتما، تم سب عورتوں نے کیا فعلتن، میں نے کیا فعلتو، اور ہم نے کیا فعلنا۔ اس میں آخری تبدیلی ہے، وہ اگر ذہن نشین ہو جائے تو ترجمہ جو ہے ایگزیکٹ ہو جائے گا۔ پہلے ماضی کی گردان کی، پھر ہم نے جو ہے مضارع کی وہ کرتا ہے یا کرے گا، دونوں معنی بھی ہو سکتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا تعلق صرف جو ہے پریزنٹ سے ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے اس کا تعلق صرف جو ہے وہ فیوچر سے ہوگا، جیسے آج ہم پڑھیں گے اس سے فیوچر سے تعلق ہوگا، تو وہ قریب کا بھی ہو سکتا ہے جی۔ وہ کرتا ہے یا کرے گا، یفعلو یہ بھی آ گیا، اور آخر میں وہ دو کرتے ہیں، یفعلانے وہ سب کرتے ہیں، یفعلونا وہ عورت کرتی ہے، تفعلو وہ دو عورتیں کرتی ہیں، تفعلانے وہ سب عورتیں کرتی ہیں، یفعلنا یفعل تم کرتے ہو، تفعلو تم دو کرتے ہو، تفعلانے تم سب کرتے ہو، تفعلونا تو ایک عورت کرتی ہے، تفعلانی تفعلینا تم دو کرتے ہو، تفعلانی تفعلانے اور تم سب عورتیں کرتی ہو، تفعلنا میں کرتا ہوں، افعلو افعلو اور ہم کرتے ہیں، نفعلو۔ تو دیکھیں اس کے اندر جو ہے یا تا الف اور نون شروع میں، اس کو علامت مضارع بھی کہتے ہیں کہ یہ مضارع کی پہچان ہے، اور آخر میں جو ہے آنے یا اونا جو ہے بتاتے ہیں کہ یہ دو کرنے والے ہیں، جمع کرنے والے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد بتائیے، تو یہ تو مجرد ہے اس لیے کہ اس کے اندر جو ہے کوئی اضافی ورڈ ماضی کے اندر داخل نہیں ہوا، ماضی کے اندر فعلا تین کے تین ایگزیکٹ ویسے کے ویسے آ گئے۔ اگر اس کے اندر اضافی معنی پیدا کرنے ہوتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ثلاثی مزید فی، وہ پہلے لگ جاتے ہیں، جیسے کہا افعلو افعلو افعلا، جیسے ہم نے کہا ذہبا کے معنی ہوں گے وہ گیا، ذہبا وہ دو گئے، ذہبو وہ سب گئے، لیکن جب یہ اذہبا بنے گا تو ہوگا وہ لے گیا، اگر وہ دو ہوں گے تو اذہبا، پھر اذہبو وہ سب، جیسے ہم نے مجرد کی گردان کی ہے نا، بالکل اسی پیٹرن پہ الف کے ساتھ لگ جائے گی، افعلا افعلا افعلو افعلت افعلتا افعلنا، افعلتا افعلتما افعلتم افعلتی افعلتما افعلتن، افعلتو میں لے گیا اور افعلنا ہم لے گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے جو ہیں 8 ابواب ہیں، پہلا ہے افعل، ٹھیک، اس کو جو ہے یہ جو رکھا ہوا ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیں شروع مجرد میں تھا فعلا یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، لا یفعل چاہیے کہ وہ نہ کرے، لی یفعل چاہیے کہ وہ کرے، افعل تو کر، پھر فعلا مجہول بن گیا، وہ کیا گیا، یفعلو وہ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مزید فی میں لکھا تھا افعلا، پھر مضارع یفعلو، لا یفعل، لے یفعل، افعل، فعلا یفعلو، لا یفعل، یفعل فاعل، پھر فعلا یفعلو، لا یفعل، لی یفعل فاعل، تفعلا یتفعلو، لا یتفعل، لی یتفعل تفعل، افتعلا یفتعلو، لا یفتعل، لی یفتعل افتعل، پھر انفعلا ینفعلو، لا ینفعل، لی ینفعل انفعل، پھر استفعلا یستفعلو، لا یستفعل، لی یستفعل استفعل، بس ختم، ٹھیک ہے۔ اس کو صرف صحیح، جب اس کو پورا کھولیں گے، اس کو افعلا کو جب پڑھیں گے نا تو افعلا افعلا افعلو افعلت، تو پھر وہ 1/14 ہو جائے گا، جیسے یہ اگر 8 ہے تو پھر وہ پورا 8/14 کا جو ہے بڑا بن جائے گا،
صرف کبیر ہو جائے گا. یہ صرف صغیر میں نے لکھی ہے. اگر یہ انڈرسٹینڈ آپ نے کر دی ہے, اس کو استعمال کرنا آتا ہے, کیونکہ اب ہوتا یہ کہ یاد کرنا ایک تو ٹائم کا مسئلہ, پھر جو ہے اب اتنی میموری شارپ ہوتی نہیں ہے, ایج کے ساتھ ساتھ کم ہوتی چلی جاتی ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے. میں نے یہ سیکھا کہ لوگ بھاگ جائیں, اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ جو ہے اوپن بک ہو جائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ لوگ سامنے رکھ رہے ہیں, اس کو استعمال کرنا جو ہے وہ آنا چاہیے, سمجھا ہوا ہو آپ نے, کم سے کم سمجھا ہوا تو ہو, یہ تو ہونا چاہیے. اس لیے کہ آدمی کی جو سمجھنے کی استعداد ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے, وہ کم نہیں ہوتی. الحمدللہ. لیکن جیسے آپ کو استاد محترم جو ہیں وہ پڑھا رہے ہیں قرآن شریف کی, جب لیتے ہیں 15-20 آیات لیتے ہیں, میرا خیال ہے کہ ہمیں 3 یا 4 آیتوں کے اوپر ایک ایک لفظ کے اوپر کنسنٹریٹ کر کے اس کی دیکھنی چاہیے کہ کس طرح یہ لفظ وجود میں آ رہا ہے. کلام آپ کو حیرت زدہ کر دے گا کہ روٹ ورڈ جو انہوں نے کہا ہے نا, تو بیسیکلی حقیقت یہ ہے کہ وہ روٹ ہے, کیونکہ آگے جو درخت بننا ہے اس سے, اور جو اس میں سے کوشے نکلنے ہیں اور پھل نکلنے ہیں, وہ ایک ہی ورڈ سے پھیلتا چلا جائے گا. سارے اسم سارے افعال ہو جاتا ہے آدمی کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کلام کی کیا, اور روٹ ورڈ اس کو کہا ہے انہوں نے, جو میں کہتا ہوں واقعتاً روٹ ورڈ سی الفاظ جو ہے بالکل صحیح جس کو کہتے ہیں. دیکھیں ابھی تک جو میں نے ریویژن کی ہے اس میں کوئی نئی چیز نہیں پڑھی. اب میں ذرا سا جو ہے, اب جو اگلی کلاس میں خیال ہے ہماری 8ویں کلاس ہے, 8 ہو گئے, تو اب میں جو تھوڑا 5 منٹ کی بہت اچھا کام ہو چکا ہے. 5 منٹ جو ہے نا بس تھوڑے سے, اب جو گرامر جو ایڈ کریں گے وہ 5 منٹ سے زیادہ کی نہیں ہوگی. جو کچھ پڑھا ہوا ہے وہ موٹا موٹا تھا, اب اس کے بعد جو ہے اس کی ڈیریویشن ہے. لیکن سب سے پہلے کسی بھی فعل کو جو ہے پہچاننا ہو تو سب سے پہلے اس کے روٹ ورڈز پہچانے. ٹھیک ہے, روٹ ورڈز پہچانے. روٹ ورڈز میں جو ہے اگر اس کے اندر واو یا یا نہیں آ رہا ہے تو اس کی شکل بگڑے گی نہیں, بدلے گی نہیں, اس کو ہم کہتے ہیں فعل صحیح. یعنی پہلے یہ تعین ہو جائے کہ بھئی یہ فعل صحیح ہے, فعل غیر صحیح ہے. اگر غیر صحیح ہے تو اگلی کلاسوں میں ہم اس کو پکڑ لیں گے. ابھی فی الحال جو ہے ہم اتنا کیا کہ بھئی یہ فعل غیر صحیح ہے, میری رینج سے باہر ہے, آ جائے گا رینج میں. ایک چھوٹی سی بات, جی آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کو تجوید پڑھائی گئی یا قرآن شریف پڑھایا گیا, تو جب استاد نے آپ کو بتایا ہوگا تو اس نے کہا ہوگا حروف مدہ 3 ہیں, الف, واو اور یا. اس کی بیسس کے اوپر آپ تجوید پڑھنے کا اصول سمجھتے ہیں. یہی 3 ورڈ, ابھی انہوں نے الف نہیں بتایا, کچھ لوگ کہتے ہیں الف بھی, یہی 3 ورڈ جو ہیں یہ اصل میں بیمار ورڈز ہیں, اور یہ جب بھی آتے ہیں تو اس کو خواہش ہوتی ہے کہ اس کو کام نہ کرنے دیا جائے زیادہ, جو صحت مند ورڈ وہ ہیں الفابیٹس, ان سے کام لیا جائے. تو اب آپ دیکھیں گے یہ جو بیمار ورڈز ہیں کس طریقے سے اس شکل میں جب اگر آ جاتے ہیں, یا تو وہ آپ کو بتائیں گے. یہ دیکھیں جب آپ جو ہے سب سے پہلے میں جو نا میری خواہش یہ ہے کہ والنٹیئرلی, دیکھیں اگر میں ترتیب سے پوچھوں گا تو شاید کچھ لوگ جھجکیں گے, البتہ والنٹری کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایک ایک آیت کا ترجمہ جو ہے کوشش کریں کہ آپ کریں, کوئی بات نہیں غلطی کریں گے لیکن مجھے پتہ تو چل جائے کہ غلطی ہو کہاں رہی ہے, کہاں پہ, جو کرنا چاہیں. میں کوئی اس کو وہ نہیں ہے کہ یہ صاف کریں یا وہ صاف کریں, ایسا کچھ نہیں ہے, آپ خود سے کریں گے. سب سے پہلے جو ہے جیسے مادہ آپ نے پہچانا, جیسے ہم نے ابھی آج جو آیت آئے گی وہ آئے گی وہ اس قالا. اب قالا آ گیا, اب یہ قالا کا جو ہے روٹ ورڈز قول ہے, اردو میں بولا جاتا ہے قول, ٹھیک, تو واو ہے. اب جیسے آپ نے کہا اس کا مادہ سمجھ میں نہیں آ رہا, قول ہے کچھ اس طرح, تو کیا وہ فعل غیر صحیح ہے, اس کے رولز الگ ہیں, وہ ہم اس کو آہستہ آہستہ پڑھ لیں گے. اتنا کیا سمجھ لیا آپ نے کہ بھئی فعل غیر صحیح ہے, ابھی پڑھا نہیں ہم نے. لیکن اگر وہ فعل صحیح ہیں تو اب آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ ماضی ہے, مضارع ہے, ٹھیک ہے, یہ جو ہے امر ہے, نہیں ہے, مجھول ہے, جو بھی ہے وہ آپ کو بتانا پڑے گا, اس لیے کہ آپ پڑھ چکے ہیں. فعل صحیح کے اندر جو ہے دیکھیں اس میں بھی جو ہے تھوڑا سا ایک اور, ابھی کل لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھ لیا تھا, کوئی اتنے لمبے چوڑے معاملہ نہیں ہے. محموز ہے اور مضاف ہے. ہاں, جس کے مادے کے اندر حمزہ آ جائے یا کوئی ورڈ, کوئی بھی جو ہے نا مادہ جو ہے ریپیٹ ہو جائے. مضاف ضعف سے بنا ہے, ظفر ڈبل کرنا, ٹھیک ہے, تو اس کے اندر جو ہے یہ 2 بار آ جائے, مادے کے حروف جو ہے 2 بار آ جائے. دیکھیں اب اس کا رول میں نہیں بتاؤں گا, یہ خود آپ میں کیا کر رہا ہوں کہ آپ کو صحیح شکل بتا رہا ہوں اور آنسر بھی دے رہا ہوں, جیسے پیچھے لگے ہوتے ہیں نا آنسر. اب آپ نے خود اپنے لاجک استعمال کر کے بتانا کہ ہوتا کیا, ٹھیک ہے. دیکھیں
یہ حمزہ تھا، میں لاسٹ ٹائم بتا چکا تھا اس کے قانون، اس کے حوالے سے کہ دیکھیں یہ ہونا چاہیے افعلا پہ امنا، افعلا سے ہونا چاہیے امنا، لیکن جو ہے آپ ہر جگہ پڑھتے ہیں اس کو آمنا، آمنا پڑھتے نہیں پڑھتے، کیا ہوا اس کے اندر؟ ہاں اس کے اندر جھٹکا نہیں لگتا، نہیں کہتے، اس کو ہم اسموتھ کر لیتے ہیں آمنا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو ہے اگر فرض کریں جیسے تھا او، یہ تھا اوتیا، یہ آ جاتا ہے اوتیا، کیا تبدیلی کی ہم نے، کیا رول کیا بنا؟ جھٹکا نہیں لگائیں گے، او نہیں کہیں گے، پیش کے لحاظ سے اس کو واو میں کنورٹ کر دیں، جب زبر ہوگا تو الف بنا دیں گے، جب پیش ہوگا تو واو بنا دیں گے، اگر زیر ہوگا تو کیا بنائیں گے؟ دیکھیں حمزہ کی مماثلت یا حمزہ کی جو ہے دوستی جو ہے وہ الف کے ساتھ ہے، حمزہ آ، اور پیش جو ہے وہ واو کو، اور زیر جو ہوگا وہ یا سے، جیسے ہم نے کہا افعالن ایمانن، تو اس کو ایمانن نہیں کہتے، ہم خود ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے رول کو آپ خود ڈیفائن کریں، کیا سمجھا آپ نے، کیا سمجھا، کیا قانون کیا ہے اس کا؟ جب دو حمزہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور دوسرا ساکن ہے، دو حمزہ اکٹھے ہو گئے دوسرا ساکن ہے، تو جھٹکا نہیں دیتے، اس کو لین کر، اس کو لمبا کر لیتے ہیں، نہیں کہیں گے، کیا ہو جائے گا؟ او نہیں کہیں گے، او نہیں ہوگا، ای ہو جائے گا، بس یہ اتنا سا قانون۔ پیش کی ہاں واو کے ساتھ ہے، زیر کی یا کے ساتھ ہے، اور زبر کی الف کے ساتھ ہے، ایفینٹی ہے، اس سے ایفینٹی ہے، اس میں یہ حمزہ تبدیل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی وہی مجلسی کے ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو ہے جیسے میں نے یہ ماں کی، بس یہ محموز کی یہ قاعدے، کبھی یہ تو نظر یہ ایمان کے اندر کہاں، ایمان کا مادہ یہ میں ماں نون تو نہیں ہے، نہیں، یا میم نون نہیں تھا اس کا مادہ، اس کا مادہ تھا حمزہ میم اور نون، لیکن جو ہے وہ ای کی وجہ سے وہ ای میں بدل گیا۔ اسی طرح مضاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کا، کسی مادے کو ڈبل ہو جانا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اس کے اندر اصولاً ہونا چاہیے ماضی کے اندر مددا، اس نے کھینچا، اچھا زیادہ تر یہ عموماً جو عین اور لام کلمے میں ہی آتا ہے، زیادہ تر جی بالکل صحیح، عین اور لام کلمہ ایک ساتھ آتا ہے، جی دیکھیں یہاں پر مددا یا سببا، کہیں پہ بھی آپ پڑھیں گے نا تو مددا نہیں لکھا ہوگا، اس کا آنسر ہوگا مددا، ٹھیک ہے، تشدید لگ جائے گی۔ رول آپ بتا دیں کیا ہوگا، جب دو ایک جیسے آگے ڈبل آ گئے تو کیا کرتے ہیں، پہلے والے کو ساکن کر دیتے ہیں، یعنی مددا نہیں کہتے، مددا ڈائریکٹ، ہاں مشدد کر لیتے ہیں۔ دوسرا ہے اگر اس کو ہونا چاہیے مضارع کے اندر یم دودو، یفعلو کے وزن پہ یم دودو ہونا چاہیے، لیکن یہ بھی جو ہے ہو جاتا ہے یمدو، یمدو، ٹھیک ہے۔ یعنی کیا کیا اس کے اندر قاعدہ کیا تھا کہ دو ایک جیسے ہیں، پیچھے ساکن ہے، تو یہ حرکت پیچھے ٹرانسفر ہو جاتی، بولنے میں اپنا تو کس نے منہ سے جو نکلتا ہے زیادہ اچھا لگتا ہے، آسان ہوتا ہے، یم دودو نہیں یمدو، جیسے زللا نہیں بولتے، کیا بولتے ہیں، زلہ، ٹھیک ہے نا، یزللو نہیں کہتے، یزلو، یزلو، ازللا نہیں کہتے، اضللا، پھر یدللو نہیں کہیں گے، یزلو۔ تو یہ اب جو قرآن میں جو آئے گا وہ آپ کو یہ شکل آئے گی، تو اگر آپ نے اتنا ہی کر لیا کہ بھائی یہ جو ہے زواد لام اور لام، یہ جو ہے تو فعل صحیح، لیکن یہ مضاف ہے کیونکہ دو مرتبہ آ گیا ہے، تو کیا ہوگا، خود بخود آپ کا ذہن جو ہے کال کرے گا کہ یہ اصل میں جو تھا یہ ڈبل تھا، اور اس کے اندر جو ہے ادغام ہو گیا ہے، مدد نہیں مدہ، اور یم دودو نہیں یمدو، اتنا یاد رکھیں، مدہ یمدو، ختم اس کی چیز۔ ایک ایگزامپل کسی کی ذہن میں بٹھا لیں گے نا تو اس سے ریلیٹ کرنا کی ورڈز ہیں، جی بولو، ہاں ہاں ایسے ہی یہ والا پڑھ رہے ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہی، وجہ یہی ان کی تو زبان صحیح نکلے گا، ہمارے سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ بس یہاں تک دیکھیں ہم نے ایک قاعدہ محمود و مضاف کا، یہاں پہ جا کے فعل صحیح ختم محمود و مضاف کے ساتھ۔ اب اگلی مرتبہ ختم، اگلی مرتبہ جو ہے ہم
فعل غیر صحیح جو ہے اس کا ایک ایک اصول پڑھتے جائیں گے، 5 منٹ کی بات ہے. باقی ترجمہ جو ہے وہ اب اس سے پتا چلے گا کہ آپ لوگوں نے کتنا گین کیا ہے. سامنے کتابیں کاپیاں کھولے رکھیں، مجھے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک، چلیں شروع کرتے ہیں. وہ آیت نکالیں. رکوع نمبر جو ہے وہ 4 شروع ہو رہا ہے. بہت اہم بات ہے. یوں اللہ تعالیٰ کی تو ہر بات ہی اہم ہوتی ہے، لیکن جو ہے اس کو چوتھے نمبر پہ رکھا ہے تو اس کی وجہ کچھ اور ہوگی. خاص جی. آگے بس یہاں نیچے سے شروع ہو رہا ہے. اچھا کون سا آپ ٹرائی کریں گے؟ چلیں آپ شروع کریں. جی یہ دیکھیں بابا، اس کو دیکھ کے نہیں بولے گا. چلے جی. واہ اور واہ مانے اور از جب ہو گیا. ٹھیک ہے، اس طرح ایسا تھا کہ ایک منٹ، یہ کالا جو ہے یہ کیا ہے؟ فعل ہے. ٹھیک ہے، ہم نے کہا یہ فعل ہے، لیکن اس کا مادہ کیا ہے؟ قاف واو اور لام. کیونکہ واو آ گیا لہذا یہ فعل غیر صحیح ہے. یہ کچھ اور تھا، بدل کے یہ ہو گیا، کولا سے کالا ہو گیا، جو بھی ہے. اور جب کہا ربو کا، تیرے رب نے، للملائکتی، فرشتوں سے کہا. ٹھیک ہے، کیا کہا؟ جی آگے چلیں. جی انی، ہاں انا جمع یا ہو گیا بے شک میں، جاعلن بنانے والا ہوں. جیسے فاعلن، قاتلن قتل کرنے والا، تو جاعلن اس کا مادہ ہے جیم عین اور لام. یہ فاعل ہے، یہ اسم ہے. دیکھیں 2 تنوین کی پیش ہے. اسم ہے، یہ فعل ویل نہیں ہے. یہ اسم ہے، جیسے قاتلن، جیسے زاہدن، صابرن، یہ سارے. تو جاعلن بنانے والا، بے شک میں بنانے، فاعل جی، بے شک میں بنانے والا ہوں فی الارضی، زمین میں. کیا بنانے والا ہوں؟ خلیفہ. خلیفہ ٹھیک ہے جی، خلیفہ بنانے والا ہوں. قالو انہوں نے کہا. دیکھیں یہ انہوں نے کہا کیوں ترجمہ کیا ہے؟ وہ اس کا مادہ کاف و لام ہے. قالا اس نے کہا، قالا دو نے کہا، قالو ان سب نے کہا. اب وہ جواب دے رہے ہیں. قالو ہاں جی، او آ گیا. قالو انہوں نے کہا، آ لگ ہے تجلول. اب یہ آپ پڑھ چکے ہیں. کیا کیا؟ اچھا دیکھیں بنائے تجلو جو ہے، دیکھیں یہ ہے پہلے اس کا مادہ کیا ہے؟ جالا مادہ ہے. یہ ماضی ہے مضارع، مضارع ہوگا. اس میں مضارع میں جو ہے فیوچر بھی ہوتا ہے، پریزنٹ بھی ہوتا ہے. یہاں پہ جو ہے زیادہ بہتر ترجمہ جو ہے فیوچر کا ہی ہوگا. کیا تو بنائے گا؟ فیہا، اس میں زمین میں. من، من کے معنی جو ہے جو کوئی ہو، کیا نے من. مئی اب میں لغو قاعدہ جو ہے تجوید کا آ گیا. مئی یفسدو، پہلے اس کا مادہ بتائیں. فساد کرنا. اچھا یہ مجرد ہے، مزید فی ہے. یہ مزید فی ہے اس لیے کہ افعلا یفعلو، افسدا یفسدو. فسدا یفسدو مطلب ہوتا ہے خراب ہونا، اور اس کا ہوتا ہے خراب کرنا، خرابی پیدا کرنا. یہ جو ہے مزید فی ہے. کیا تو بنائے گا اس میں؟ میں یفسدو، جو فساد کرے گا، خرابی، ہاں وہ جو کرے گا، فیہا اس کے اندر. واہ یسفکو پہلے مادہ بتائیں. ہاں سین، فے اور کاف. اس کے اندر اردو میں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ صفاق کا. صفاق کہتے ہیں نا انتہائی زیادہ بہانے والا. وہ یسفکو اور وہ بہائے گا. دما، ہاں دم کہتے ہیں، دم واجب آ گیا. ایک جو جانور قربانی کے لیے جاتا ہے، دما اس کی جمع ہو گئی، جو خونے بہائے گا، خون ریزیاں کرے گا. واہ اور نحنو اور ہم. نحنو جیسے تھا نا انا، پھر اس کے بعد نحنو نانا. اور ہم نسبحو پہلے اس کا مادہ ہوتا ہے. سین دے اور بھا مادہ ہو گیا. مجرد مزید فی، مجرد مزید فی ہے. سبح تو مجرد ہو گیا، لیکن نسبحو مزید فی ہو جائے. نہیں یہ تو بتا دیا آپ نے کہ با کے اوپر جو ہے تشدید ہے نا، اسے پہچان لیا آپ نے. بالکل صحیح ہے. یہ مزید فی تو کہہ دیا. ثلاثی مزید فی بھی ہے. یہ وہ ماضی ہے مضارع، کرتے ہیں مضارع ہے. نون بتا رہے ہم،
ٹھیک ہے آخر میں اسبحو میں تسبیح کرتا ہوں نسبحو ہم تسبیح کرتے ہیں. دیکھیں یہاں پر ترجمہ جو ہے پریزنٹ کا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے خود اپنے ذہن سے اپنی یہ سوٹیبل ہے اپروپریٹ ہے. اور ہم تو تسبیح کرتے ہیں بحمدی کا تیری تعریف کے ساتھ. ٹھیک ہے وا اور نقدسو ماتا قدس پاکیزگی مسجد قدوس وہ جو ہے ہم تیری پاکیزگی اور ہم تیری اور ہم بیان کرتے ہیں پاکیزگی لگا تیری. قال کہا انی بے شک میں عالموں میں جانتا ہوں ماں جو لا تعلمون تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے یہی ترجمہ ہے. کوئی اور کرے دوسرا ہمت کر لیں کوئی ایسی بات نہیں. اس حمام میں سبھی ننگے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا ہو گیا کوئی ہنس لے گا کیا میں ہوں نا ساتھ میں وہ کہتے ہیں نا آج کل تو بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا واکر لے کے پہلے بچے ہی چلتے تھے اب تو بڑے واکر لے کے چلتے ہیں. واکر ہوں نا میں آپ لوگوں کا چل کون کرے گا ہمت کر لیں. یہ پاس ہوا جی بالکل کریں جزاک اللہ. واہ اور علامہ اچھا یہ بتائیں وہ علامہ اس کا مادہ کیا ہے؟ اچھا یہ مجرد مزید فی ہے. ہاں بالکل صحیح ہے کہ لام کی متشدد لام ہے کہ یہ مزید فی ہے اور ماضی ہے. فعل یفعل اور سکھلائے. ٹھیک ہے اس نے سکھلائے آدم کو الاسماء نام کلہا سب کے اس کے سب کے نام سب نام بتائے. سما پھر دیکھیں ارضا الگ ہے ہم الگ ہے. ٹھیک ہے ارضا ہاں ارضا مانے ہوتا ہے سامنے رکھنا ہے پیش کرنا. ہاں عرض کیا دیکھیں ہوتا ہے جیسے میں بات کروں گا نا تو میں آپ کے لیے ہوں گا جیسا کہ آپ نے فرمایا اور اپنے لیے کہوں گا جیسے کہ میں نے عرض کیا. آپ یوں نہیں کہیں آپ نے جو عرض کیا تھا یا مجھے یہ میں نے جو فرمایا تھا یہ الٹا ہو جائے گا. اسی وجہ سے اسماء پہلے پڑھائے گئے ہیں آپ کو اسی آیت کے سامنے. ثم پھر عرضا پیش کیا ہم ان کو ان چیزوں کو پیش کیا علل ملائکہ فرشتوں پر. فا پس قال کہا. اب دیکھیں یہ آ گیا ذرا مشکل. ام بیو نی الگ ہے یہ ذرا مشکل ہے سمجھ لیں اس کو. پہلے تو یہ بتائیں کہ اس کا مادہ کیا. ہاں نبا الانباء خبروں کو کہتے ہیں نبا. اچھا اب ذرا پہچانا کہ یہ ہے کیا. یہ مجرد مزید فی ہے. مزید فی بھی کیا کچھ اور دیکھیں. نبا یہ نبا نہیں ہے انبا الف لگا ہوا ہے تو افعلا بھی بنے گا انبا ینبئو. اس کو لکھیں گے اس طرح سے انبا ینبئو. پھر اس کے بعد اس کا نہیں بنے گا لا ینبئ. ٹھیک ہے لی ینبئ. پھر جب اس کا وہ بنائیں گے امر حاضر تو یہ علامت مضارع جو ہے گر جائے گا اور یہ ساکن ہو جائے گا. اس پہ ہمیشہ دبر آتا ہے امبے. لیکن یہ ہے امبے دو کے لیے آئے گا انبیاء تم دونوں بتاؤ اور جمع کے لیے آئے گا انبیاء تم سب بتاؤ. یعنی سب لوگ سامنے تھے سکھا جا رہا ہے. اور انبیاء تم بتاؤ نی مجھے تم بتاؤ اس کے نام مجھے. فقالا پس کہا انبئو تم بتاؤ مجھے. اگلا پیج انبئو بے اسمائی ہاؤلائی ان کے. ہاؤلائی دیس کے معنی میں آتا ہے کہ ان کے نام بتاؤ. ان اگر کن تم جو ہے یہ ہے اس کا مادہ کاف واو اور نون. کون و مکان کہتے ہیں نا کون و مکان یہ وہ والا کاف واو نظر ہی نہیں آ رہا. ٹھیک ہے اس کے معنی ہیں یا تھا کے ہوتے ہیں. اگر تم تھے یا اگر تم ہو یہ فعل غیر صحیح ہے. ابھی آپ کی رینج میں نہیں آئے گا وہ کوانا سے کانا بنے گا. کانا کانا کانو
कानत कानता कुन्ना कुन्ता कुन्तुम से जाएगा, लेकिन हाँ इसका मादा काफ वाव नून, काफ वाव। अलिफ तो होता नहीं है। हाँ जी, काना नहीं होगा। काना नहीं, अलिफ नहीं होता, काफ वाव और नून है। देखिए यहाँ पर हाँ तुमसे जो है आप पकड़ सकते हैं इसका कान, कौन तुमसे पता चल रहा है कि ये जो है चाहे शक्ल जो भी बदल ली लेकिन नजर आ रहा है इसके जैसे कि उम्र जो है हम अपनी लेडीज को पहचानते हैं, बहुत सारी पुरुषें वाली आती है ना तो भी पहचान लेते हैं। तो इसी तरह से जो है आप कुल तो देखेंगे किताबें भी जो हैं जब ये काना के मुताबिक बताएंगे तो आपको सिर्फ कहेंगे अभी सिर्फ इसको था रख लो। जब हम गैर सही फेल करेंगे तो जब तुम्हारी समझ नहीं आएगा, तो अभी हमने गैर सही पढ़े नहीं, इसीलिए यहाँ पर तुम तो हमें समझ में आ रहा है क्या है, ये कौन जो लगा उसके साथ जो काना से ही आया है। जी देखिए इससे कम ये जरूर हुआ कि तुम अगर याद रहा ना तो अगर तुम हो सादिकीन सच्चे, कोई मसला नहीं है, मतलब इतने से भी किसी ने हिंट से पकड़ लिया इसको कि तुम सब हो अगर सच्चे, ठीक है। आगे जाके फिर उसकी जो है वो एनालिसिस कर लेंगे इंशाल्लाह। तो छोटे चीज तो हर मरतबा हम एक भी पढ़ेंगे तो 3-4 मरतबा में खत्म हो जाएगा। चलिए इसके बाद कौन शुरू करेगा? वैसे तो मदद वो वहां से भी ले रहे हैं नीचे देख देख के, अब के जो है ना अब के जो है बगैर उसके जो है ना तर्जुमे के मैं कर देता हूँ। कर लें। चले आप करें जी करें। कालू वो कर रहे हैं खातिन को पहले कालू उन्होंने कहा, जमा हो गया। देखें इसका मादा गो काफ वाव लाम है, फेल गैर सही है, लेकिन ऊ से पकड़ लिया कि इसके मानी कौला जैसे भी तब्दील हुआ, कौला कौला कौलू उन्होंने कहा, सुभान अल्लाह तेरी तेरी पाकी है, ला इल्मा लना ला माने नहीं, यहाँ पे जरूर याद रखें पहले भी आ चुका है। देखें जब कभी जो है ला के बाद जैसे है इल्मा हो या ला रईबा, अगर सिर्फ एक जबर आए तो इसके माने होते हैं कलमा हसर है कि किसी भी किस्म का, नफील जिन्स कहते हैं कि इस किस्म का, हमें तो किसी चीज का वाकतन बात भी है नफी जिन्स, किसी किस्म का कोई और वाकतन सही बात यह है कि अगर अल्लाह ताला ने हवास ना दिए होते और हवास के बाद प्रोसेसिंग यूनिट जो है हमारा अकल का नहीं लगाया हुआ होता, कहां से इल्म आता? अब जो इतना बढ़ चढ़ के हम अल्लाह के मुकाबले बोल रहे हैं, ये जानवर जो जैसे थे वैसे ही रहे। तो ये अल्लाह ने अशरफुल मखलूक बनाया और जितना बढ़ बढ़ के बातें करता है, वजह क्या, कुछ दे दिया उसी पे वो चिल्लाना शुरू हो गया। तो यहाँ पे क्या ला इल्म, आप देखिए ये अपने औकात समझ रहे हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। ला हमें किसी किस्म का इल्म लना हमें नहीं है, इल्ला माशाल्लाह सिवाय ये कि माँ जो, अब देखें ये अल्लम तना, इसकी बिल्कुल सही तर्जुमा करें, अल्लम ता अलग है ना अलग है जी। जो आपने बताया जी हमें, हाँ वो जो आपने बताया हमें, अच्छा आप कर रहे हैं तर्जुमा, वो कर रहे हैं, अच्छा वो कर लेते हैं जी। इसके बाद आपकी बारी है जी। हाँ बिल्कुल सही है। देखिए आइन नाम और मीम मादा हो गया और ये मजीद फी हो गया। अल्लम अल्लम से अल्लमा अल्लमा अल्लमु अल्लमता, तूने इल्म दिया या आपने इल्म दिया, ना हमें सिखाया, ठीक है। इन्नका बेशक आप, और इसके बाद फिर दोबारा अंता आ गया तो इसके अंदर और ताकीद, बेशक आप ही कौन है, अल हलीम अल हकीम, ठीक है। अब आपकी बारी, बिल्कुल चलिए शुरू करें। कौला मतलब उन्होंने कहा, उसने कहा, अब देखिए उसने कहा यानी अल्लाह ने कहा, या आदम ए आदम, अम्बे अलग, देखे वहां पे आया था अम्बे जमा था, यहाँ पे अम्बे जब हमने बनाया उस तरीके से, अम्बा युम्बे ये फेल है, अमर है, हाँ अम्बे बता, और आदम को कहा गया, हाँ कहा नहीं, कहा गया नहीं, कहा है अम्बे ओहुम, यानी उनको बता दो, हाँ बता दो उनको, बे अस्माइहिम, ये सारे इनके नाम, इनके नाम। फा फलम्मा, फा माने पस, हाँ फलम्मा जब, हाँ पर जब अम्बा, अम्बा अहुम, तो जब उन्होंने बता दिया, हाँ देखिए अम्बा जो है ये नून बे हमजा मादा है, लेकिन ये माजी है, माजी का पहला सीगा है अफला का, जब उसने बता दिया उन्हें बे अस्माइहिम, उनके नाम कौला, तो कहा, हाँ ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आ, ये अल्लाह ताला ने क्या आ हल या आ क्या, लम नहीं, और अकुल, मैंने नहीं कहा था। अच्छा देखिए अब इसके अंदर मादा जो है काफ वाव लाम है,
یہ اصولاً تو پتہ نہیں اقولا کچھ ہونا چاہیے کیا تھا، لیکن یہ لم اقول کیا میں نے نہیں کہا تھا، یہ تبدیل ہوا ہے. اس کے اندر تو واو تو نظر ہی نہیں آ رہا. یہ کل کے اندر جو ہے، یہ کل جو ہوتا ہے کل کے اندر جو ہے واو تو نظر ہی نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، اقل فعل غیر صحیح ہے. کیا میں نے نہیں کہا تمہیں انی یقیناً میں، بے شک میں، یہ یقیناً میں ایک ہی بات ہے. عالمو میں جانتا ہوں، غیب السماواتی آسمانوں کا غیب. ٹھیک ہے، یہ مرکب توصیفی ہے اور مرکب اضافی ہے. آسمانوں کا غیب چھپا ہوا، آسمانوں کی پوشیدہ باتیں، والارضی اور زمین کی بھی، اور زمین کی بھی. واہ اور جانتا ہوں. ہاں میں جانتا ہوں. عالمو عالمو نعلمو میں جانتا ہوں، نعلمو ہم جانتے ہیں، اور میں جانتا ہوں. یہ سب یہاں پر ایک چیز دیکھیے گا، قالا علم الف زبر آ تو آپ کو پتا ہے. لم جو ہے، لم جو ہے یہ آپ دیکھیں کہ اس کے آگے جو مضارع ہے اس میں وہ اس کو مجبور کرتا ہے، لام کے اوپر جزم آ جاتا ہے. تو یہ جو لم جب لگتا ہے تو یہ جزم کرتے تو اس کے مطلب نہیں کہ ہوتا ہے. جی جی یہ اسم ہے جی، اسم ہے علم. جی انی عالم غیب السماوات والارض وا اور عالم اور میں جانتا ہوں. آگے چلیں. ماں جو جو تبدونا جو ظاہر کیا گیا، ہاں جو ظاہر کرتے ہو. دیکھیں اس کے اندر جو ہے نا، جیسے بالکل obvious بدیہی بات ہے، سامنے کی بات ہے. اس کا مادہ جو ہے یہ جو ہے صحیح، فعل صحیح ہے غیر صحیح ہے؟ جی یہ غیر صحیح ہے. دیکھیں اس کا مادہ جو ہے تا تو مضارع کا آ گیا، اونا جو ہے وہ آ گیا، تو اس کے اندر صرف با اور دال لکھا ہوا ہے. با اور دال لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ فعل غیر صحیح ہے، کچھ بدل کے کچھ ہو گیا. ما تبدونا جو تم ظاہر کرتے ہو. ٹھیک ہے، وا اور ما جو کن تم، جو کچھ تم، ہاں تم تک تمونا. جو کچھ چھپاتے ہو. ہاں اس کا مادہ کاف تے اور میم کتمان کہتے ہیں، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو ہم جانتے ہیں. اچھا اب یہ دون کا مادہ پھر کیا بنے گا؟ کس کا؟ تبدون کا تو دونوں کا با دال اور یا ہے. با دال اور یا، بادی بدی بدی، جیسے کہتے ہیں بدی ہی بات ہے، تو بے دال اور یا. ٹھیک ہے جی. اور جو کچھ کہ تم چھپاتے ہو. اب جو ایسا لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نا، بات جو بہکنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بڑا اچھا جو ہے طریقہ کار دیکھیں. مطلب ایسا لگتا ہے کہ فرشتے جو ہیں یہ بننا چاہتے ہیں کہ ہمیں بنا دو خلیفہ، بھائی ہم تو یہ کر. تو یہاں پر ترجمہ بھی ایسا آ رہا ہے کہ مجھے معلوم ہے تم کیا چھپا رہے ہو اور کیا تم ظاہر کر رہے ہو. حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا. وہ فرشتے جو ہیں وہ صرف یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ آیا اگر صرف تسبیح کرانی ہوتی، اگر ہم کرانی ہوتی تو ہم موجود ہیں. تو اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ ڈائریکٹ یہ نہیں کہ غرض و غایت بتائیے اللہ تعالیٰ سے، یہ نہیں کہا. وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں نیگیٹو پہلو کہ اگر تمہیں اس کو اختیار دیں گے آپ اس کو تو یہ کم وقت یہ کرے گا. اور کہا ہم نے کیا بھی، اور ہم نے کیا، دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں. آسمان سکھا دی ہیں، چیزوں سے چیزیں بنتی چلی جا رہی ہیں. جی اب کون کرے گا؟ نیچے دیکھیں وہ آئے گا. جی اب کون کرے گا اس کے بعد؟ کوشش کر لیں تھوڑا نا آنکھ بچا کے دیکھتے ہیں. جی نہیں دوبارہ نہیں آئے گی بھائی، دوبارہ نہیں آئے گی. ہمت کر لیں، کچھ مسانی غلطی کریں تو کیا ہوگا. ایک نظر دیکھ لیجیے پہلے کہ آپ کے کنٹرول میں کون کون سے ورڈز ہیں. 2 منٹ دے دیتے ہیں آپ. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک آدھی ورڈ ہے صرف جو نہیں ہے تو کیا ہو گیا اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں. وہ کہتے ہیں نا وہ کیا شعر ہے اس کا، گرتے ہیں شہر سواری میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. ہم سارے گھٹنے کے جی سارے آسان ورڈ ہیں. آسان ہے، انہوں نے تو کہہ دیا، تائید کر دی. اس میں بہت سارے تو اسمائی ہیں، اس میں اسما بھی ہیں اور امر بھی آ رہا ہے، امر بھی آ رہا ہے. آدم ہے. بھائی شاید کرنے کوشش. یا آپ ان سے استاد محترم سے پوچھیں کہ مجھے جب یہ پڑھا کے جاتے تھے، یہ میری پوری کاپی ہے جس میں میں ایک ایک لفظ کی کمپلیٹ یعنی اس کو کمپلیٹنس کے ساتھ لکھتا تھا اور لگاتا تھا قواعد اور پھر بتاتا تھا کہ یہ ہے.
उसमें गलतियां भी होती हैं। आदम को नहीं, लेकिन इंतहाई डिवोटेड और इंतहाई जिसको कहते हैं लग के काम करें, और इतनी मुश्किलात होती थी इसका मेमोरी की वजह से बहुत मुश्किलात थी, एज के लिहाज से बहुत मुश्किलात होती है, लेकिन जितना ही उन्होंने उससे गुजरे हैं तो वैसे बड़ी एक मेहनत किताब की। में लिखा हुआ था, मैं सबके लिए बता देता हूँ, जब आप नई चीज सीखते हैं तो आपकी मेमोरी ज्यादा होती चली जाती है दोबारा। बढ़ जाता तो ये जो हजरात यहाँ बैठे हुए जो अरबी सीख रहे हैं, मुझे यकीन है इनकी मेमोरी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि नई चीज है ये। हाँ, ये हो सकता आपके है। पास माशाल्लाह से जो किताबें हैं ना, जो बुनियादी किताब आपको दी है ना, जो जो आपको कौन सी लुत्फुर रहमान साहब वो वाली है, वो बहुत शानदार किताब है। यानी आप उसको बस कभी कभी बैठकर एक एक चैप्टर देखते जाए, और फिर उसके बाद यहाँ ये जो किताब हमने यानी वो कट एंड पेस्ट करके की, ये भी बहुत माविन साबित है। ये उन्होंने जो ना, चूंकि हमें हमारे साथ ही थे बैच में, वहाँ पे कुरान करीम में, तो एक तो ये क्या था कि जो लेक्चर पहले डिलीवर कर लेते थे वो, ठीक है, उसके बाद फिर वो सबक लिखते थे। तो एक तो उनका अंदाज जो है वो किताबी नहीं है बल्कि समझाने वाला है। बहुत अच्छा। अच्छा नहीं, आपका भी अंदाज यही है, समझाने चलिए, का। जज़ाकल्लाह, बहुत मेहरबानी। अब कौन कर रहा है इसके बाद? तो आप कोशिश तो करें। तो किताब देखते नहीं, सुनते हैं आप। है। सूरह बकरा कहना बड़ी आसान भी है, जी इसमें जो है ना जी हाँ, नहीं वैसे पूरा कुरान ही जो है ना, जैसे हमारा टर्म है ना शायरी का सहले मुमतना लफ्ज है, बिल्कुल सहले मुमतना, कि इससे ज्यादा आसान करना मुमकिन ही ना हो, बस हो गई, इससे आसान नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला ने बड़े बड़े आला तरीन मनाफ़िन जो है वो 2-3 अल्फाज में बयान कर दिए। उसमें अल्लामा इकबाल भी जो है वो मतलब हासिल कर रहा है कुछ, उसको नजर आ रहा है, और एक आम आदमी भी नजर आ रहा है। मुमतना में रूट वर्ड क्या हुआ? मना, मीम, नून और ऐन, मना करना, रुक जाना ना, इम्तना, ठीक है, इस तरह से आता है इम्तना, ये मतलब है। अच्छा चलिए, वह इज कल नहीं क्या फरमाया, कोशिश वाह, और इज जब हो गया, कुल ना, जैसे तो मादा काफ वाव लाम है, वाव नजर ही नहीं आ रहा, लेकिन नून अलिफ ना ने बता दिया। हाँ, हमने कहा जब हमने कहा लिल मलाइकती, फरिश्तों से। अब देखो उस जुदू का मादा पहले पहचाने, सीन जीम और दल, सजदा हो गया। अच्छा, ये जो है सजदा माजी नहीं है, यसजुदु मुजारे भी नहीं है, ला यसजुद ये भी नहीं है, ली यसजुद भी नहीं है, अलिफ नजर आ रहा है, इससे पता चलेगा अमरे हाजिर, इस तरह पहचाने। अच्छा, उस आप जो एक और बात पूछ रहे हैं। देखिए यहाँ पे नीचे तेज जो लगा हुआ है ना, उससे मिलाने के लिए लगा हुआ है। अगर ये मैं रोक हटा दूं दो। आपको, तो आप बताइए वो क्या होगा? उस जुदू, जीम के ऊपर पेश है ना, पेश नहीं, पेश आ गया ना, पेश, जीम के ऊपर पेश आ गया, तो इस जुद नहीं कहेंगे, उस जुद कहेंगे, ठीक है। फौरन आप पहचान लेंगे कि ये फेल अम्र है, और यहाँ पे अलिफ हमजा जो बनेगा, अगर मैं इसको हमजातुल वस्ल है ना, ये यानी हमजातुल वस्ल है, इसलिए अकेला खड़ा करके रखिए, क्योंकि आप इसके साथ मिला रहे हैं। उस जुद, तू कर, तू एक आदमी कर, उस जुदा, और फिर आगे उस जुदू, क्या तर्जुमा हुआ? तुम सब सजदा करो, तुम सब सजदा करो li आदम, आदम को। देखिए अभी आप देख रहे हैं कहीं पर लाम से ली आ गया, कहीं बाद और बे से भी आ गया, तो ये जो है जरा नोट कीजिएगा, डायरेक्ट नहीं आया कि लिल मलाइकसजुदू आदम, ये नहीं कहा, बल्कि ली के साथ, जैसे अंग्रेजी के अंदर भी ऐसा होता है कभी जो है कि हम जो है लुक आफ्टर, ये इस तरह की जो है फॉर लगाते हैं आखिर में, या टू लगाते हैं, डायरेक्ट जो है फेल नहीं आता, फेल के साथ जो है कुछ इसके साथ आता है तो मानी पूरे करते हैं, तो इसको सिला कहते हैं अरबी जबान में, कि सजदा करो ली आदमा, यानी कि सिद लिल मलाइकसजुदू आदमा, ली आदमा, इसके साथ काला, जैसे फर्ज करें मैंने किसी से कहा तो काला हूं नहीं कहूंगा, काला लहू। सबसे ज्यादा वारल में जो मुश्किल लगे ना, वो सिलाई लगाने, प्रपोजिशन जो है ना, और कई हैं, हाँ, कई हैं। कई वर्ड। बस ये समझ रहे कि ये जो है ना, ये प्रपोजिशंस हैं, और जो है इसके साथ मिलके बात पूरी होती है, सिला अरबी में कहते हैं। तो तुम सजदा करो आदम को, वैसे भी आपने बिल्कुल सही जिसको तर्जुमा कर दिया कि तुम सब सजदा करो आदम को। फा अलग है, सजदू अलग है। बस सजदा, सजदा, सजदू, बस क्या उन्होंने सजदा किया, उन सब ने सजदा कर दिया, इल्ला, सिवाय इब्लीस के। अबा, इसका मादा जो है अलिफ, बा और या, जैसे कहते हैं तबीयत इबा करती है, तबीयत जो है चाह नहीं रही है, इबा करना, तो ये अच्छी उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे आम नहीं बोलते, इबा यानी किसी चीज की तबीयत ना चाहना,
इनकार करना, तो उसने इनकार कर दिया। वाह अलग है, इस्तकबरा, रूट वर्ड में ज़ेर अलिफ की बा और या, हमजा बाजी। हमजा के नीचे ज़ेर आएगा, जो रूट वर्ड है। नहीं नहीं, वहां तो कुछ नहीं आएगा, जैसे फाला के वजन पे आएगा अबा या, लेकिन वो अबा या नहीं बनता, अबा बन जाता है। ये अगली मरतबा का सबक है इंशाल्लाह, ठीक है, हो जाएगा। वाह और इस्तकबरा, इसका मादा क्या है? तकब्बुर, गुरूर के माने। इस्तकबरा ये आखिरी वाला बाब है, और उसने बड़ा बनना चाहा, बड़ा बनना चाहा जी। वाह और काना, मादा है काफ और ना, हो गया या था, दोनों तर्जुमे होंगे, था भी और हुआ के भी, और वो था या हो गया मिनल काफिरीन, काफिरों से, ठीक है। अब कौन करेगा? अयाज एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद भैया, चले भी कोशिश कर लें, 2-4 लोग हंसा लेंगे, उसके लिए आपको सबका सवाब मिल जाएगा, ठीक है ना बेटा? तुम करोगे? नहीं, अच्छा चलो, और कौन करेगा? करेंगे वो करेंगी वो। नहीं ज्यादा, हाँ जी, वो ज्यादा मेहनत करती है। हाँ इसमें कोई शक नहीं है, मेहनती जी, चले करें, कोई मसला नहीं। वाह, उनको मौका में टाइम मिल जाता है जी। वाह बोले, बोले कोई मसला नहीं, करें। वाह और कुल ना, हमने कहा या आदमो, ए हर्फ निदा है, या आदम, ए आदम, उस्कुन, इसका मादा क्या है? सीन काफ और नून, सकूनत कहते हैं ना। इस पे अच्छी सी बात बताओ, हमारे जावेद अख्तर साहब हैं, तो कहने लगे हमारे मोहल्ले में उर्दू इतनी खराब है जैसे पढ़ने, कहते दरवाजा बजाया, वो चंदे मांगने वाले होते हैं तो सभी लोग की हलीम पकाते हैं, दरवाजा बजाया, कहते जी मस्कुन साहब हैं, मस्कुन उस पे लिखा था मस्कने फला फला, तो कह रहे मस्कुन साहब हैं। तो जी सकूनत या आदमू, अब देखे सीन काफ और नून मादा हो गया, ये सकाना नहीं है, यस्कुनु नहीं है, अलिफ जो है पीछे से पेश आ रहा है, उसकुन, तू सकूनत इख्तियार कर, तू ठहर, तू रहे, ए आदम तू रहे, फिर अंता इसके साथ जोड़ना भी है, तू ही रहे, और वाह और ज़ौजुका, और तेरे स्पाउस की तेरी बीवी, अल जन्नता, जन्नत में, वाह और कुला। देखिए ये इसको अभी खोल दें या इसको छोड़ दें? अभी बता दें। देखिए इसका मादा जो है ये कसीर इस्तेमाल है, खाना पीना जो है ना वो तो बहुत ही जो है कहना चाहिए कि ऐसी चीज है कि जिससे कोई सुबह शाम में बस इसी पे घूमते रहते हैं। वो इसमें एक वाक्य याद आया कि हमारे साथी दोस्त ने ऑफिस में थे, तो उनके बच्चे छोटे थे, लेकिन जैसे होता है अमूमन कि पंजाब के लोग जो है ज्यादा शौकीन मिजाज है खाने के, बल्कि उनके ये बात भी कही जाती है कि जो खाते खाते मर गया वो भी शहीद है। इन्होंने ये भी ऐड कर दिया कि जो खाते खाते मरा वो भी शहीद है। तो क्या वो कहते मेरे बच्चे इतने खाने के शौकीन है, बोलना वाला नहीं आता, किसी को दवाई पीते भी देख ले तो कहेंगे आजा, ये भी जो है खिलाओ हमें। तो ये इसका मादा जो है वो है अकला, हमजा काफ लाम, अकल, ठीक है। अकला याकुलू, अकला याकुलू, ला याकुल, ली याकुल, उकुल, उकुल भी आएगा कुरान के अंदर, लेकिन कभी जो है उकुल को और छोटा करके उकुल नहीं बोलते, सिंपल जो है बहुत भूख लगी कुल कह दिया। तो कुल तू खा, कुला तुम दोनों खाओ, और कुलू तुम सब खाओ, और तुम सब खाओ, वो कुला यहाँ पे दो हैं, तो कुला तुम दोनों खाओ, मिनहा इसमें से, रगदन बा फरागत, ये शायद उर्दू में रगदन मेरा भी कोई लफ्ज नहीं, जो हाइसु जहां से, और शेख तुमा, इसका मादा भी नजर नहीं आ रहा, हाँ तुमा से नजर आ रहा है, शाह जैसे हम कहते हैं शाह, इंशाअल्लाह जैसे अल्लाह ने चाहा, तो इसका मादा है, ये फेल गैर सही है, शाह या और हमजा, शया इसका मादा है, शयून से नजर आ जाता है, लेकिन तुमा से पता चल गया कि जो तुम चाहो, तुम दोनों चाहो, वाह और ला तकरबा, देखिए नून गिरा हुआ है, ये क्या है? नहीं इसका मादा क्या है? कर, कुर्ब, हाँ काफ करीब या कुर्ब के मानी है, ला तकरबा, तुम दोनों करीब ना होना, करीब मत फटकना, करीब ना होना जी। देखें
ये हो जाएगा तकरबू, तकरवाने, तकरबूने, ला लगेगा, ला तकरब, ला तकरबा, ला तकरब, वला तकरबा, और तुम दोनों करीब ना होना, हाज़िहि शजरती, नहीं कहा। होना चाहिए, ये हो जाएगा मतलब। देखिए ऐसा नहीं, हाँ आप नहीं बताएं, देखिए जब हम थर्ड पर्सन को या फर्स्ट पर्सन को जब ऑर्डर देते हैं ना, तो हम चाहिए कि माने, उसको जरा सा उसका कहने का अंदाज अलग होता है, ठीक है। लेकिन जब सेकंड को देते हैं तो हम डायरेक्ट कहते हैं कि तुम ऐसा मत करो, लेकिन अपने आप को या उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो ऐसा ना करे, ऐसे तो वह शजरता, तो बस मत करीब होना इस दरख्त के, हाज़ी फा, बस तकूनाने, इसका मादा भी जो है काफ वाव और नून है। ये अगर तुमने ऐसा किया तो ऐसा होगा, चले इसको आगे डिटेल में पढ़ लेंगे। तुम दोनों, इसका नून भी गिर गया है, तकूनाने से दो है ना, नून गिर गया है। वजह क्या है कि कोई हुक्म के जवाब में अगर तुम ऐसा करोगे तो इसके जवाब में ये हो जाएगा, तो वहां पर भी जो है फा की वजह से या पीछे जुमले की वजह से गिर गया है। फतकूना, तो तुम दोनों हो जाओगे मिनल ज़ालिमीन, जालिमों में से, फा बस। अब देखें यहाँ पर अज़ल्लाहुमा, पहले तो इसका जो है मादा बताएं, जे लाम और लाम है, ये आगे मुजाफ जलल, हाँ जे लाम और लाम इसका मादा है। ये जो है बना किस तरह से, अफला, ये मुजारे नहीं, ये जो है मुजर्रद नहीं है, मजीद फी है, अज लला। लेकिन जैसे आपने मददा, ठीक है, मददा फिसलना, ये फिसलाने के मानी में है। अज़लला दो एक जैसे हैं, पीछे साकिन है, तो इसको जो है अज़ल्ला कर देंगे, ये हरकत यहाँ चली जाएगी और ये बन जाएगा अज़ल्ला, उसने फुसला दिया, फिसला दिया, डगा दिया, डगमगा दिया, तो उसने फुसला दिया हुमा, उन दोनों को। कौन है ये? फदल्ला हुमा, शैतान हो, शैतान ने, अनहा मिनो अन, उस अनहा, उसके बारे में, उसके हवाले से, फा बस। अब देखें अखरजा, निकाल दिया, ये मुजर्रद नहीं है, मजीद फी है, खेरा और जीम खराज होता है, निकलना, असखुद निकलना, अखरज निकालना, बस उसने निकाला, निकाला, हुमा, उन दोनों को, मिम्मा, ये मिन और माँ, उसमें से जो, काना, वो दोनों थे, फी, उसमें, जिसमें थे उसमें से उसने निकाल दिया, वाह, और कुलना, हमने कहा। अब यहाँ पे है इहबितू, इसका मादा क्या है? हबत मादा है, हुबूत भी उर्दू में बोला जाता है, तो हाँ हुबूत बोला जाता है। ये जो है हबता यहबितू, ये देखिए अलिफ बता रहा है कि ये अम्र हाजिर है, हबता यहबितू, लह याबित, ली याबित, इहबित, फिर इहबित की जमा होगी इहबित, इहबिता, इहबितू, और हमने कहा कि तुम उतरो, उतर जाओ, बाज़ुकुम, तुम्हारे बाज, किस हालत है? बाजिन, बास के लिए अदू, दुश्मन, तुम्हारे इस हालत में उतरोगे कि तुम्हारे बास के दुश्मन है, इंसान और शैतान। वाह, और लकुम, और तुम दोनों उतरो इस हालत में कि तुम बास के दुश्मन है, दो पार्टीज बनकर उतर रही हैं, दो फरीक, दोनों दुश्मन है, शैतान और इंसान जो है। अब हम दोनों को भेज रहे हैं, अब दोनों जो है पार्ट अलग अलग हैं, अलायंस नहीं होना चाहिए जब निकल लिए, ठीक है। वाह, और लकुम, तुम्हारे लिए है, फिल अर्दी, जमीन में, मुस्तकर्रुन, इसका मादा पहचानेंगे, समझ में आ जाएगा मादा क्या है। काफ रारा, करार, करार पकड़ना, तो बस तुम्हारे लिए क्या है? करार पकड़ने की, या ठहरने की, लॉन्ग टर्म में। वाह, और मताउन, मता होता है थोड़ा सा, थोड़ा सा, और मता है, मालो मता हम कहते हैं, मालो मता, हालांकि माली सब कुछ है, मता का, और मताउन, और मता है इलाहीन, एक खास वक्त, तुम्हें वहां एक खास वक्त मता है, रहना है। फा, बस तवक्का, इसका मतलब क्या होगा? लाम, काफ और या, जैसे मुलाकात होता है ना, ये वही लफ्ज़ है मुलाकात वाला, मिलने के मानी में होते हैं, लेने के मानी, तलक्का भी जब आएगा ना, ये फेल गैर सही, अभी आपकी रेंज में नहीं आ रहा है, बस सीख लिए, ले लिए, हासिल कर लिए, मुलाकात करना मिलने के बाद, उसने ले लिए, हासिल कर लिए, किसने? आदमू, आदम ने,
پیش بتا رہے ہیں کہ آدم نے سیکھ لیے جی ملاقات کے سن سے نہیں ملاقات کے نہیں، یہاں پر سیکھنے کے معنی لینے کے معنی میں، لینے کے معنی میں، ٹھیک ہے، جب ملے تو پھر آپ نے کچھ اخذ کر لیا اس سے، تو بس لے لیے آدم نے من ربہ اپنے رب سے کلمات الفاظ بس اب یہ تابہ الگ، تابہ کا مادہ کیا ہے؟ ہاں توبہ، توبہ اردو سے معنی سمجھ آیا، ترجمہ سمجھ آ گیا، فتابہ تو متوجہ ہو گیا اور مطلب معافی قبول کر لی، یا پھر آیا علیہ اس کی طرف، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، اس کی توبہ قبول کر لی، فتابہ علیہ بس اس نے مہربانی فرمائی اس پر، یا اس کی توبہ قبول کر لی، ٹھیک ہے، یہ اللہ کے لیے بھی آتا ہے ہوگا، اللہ پھر آیا یا اللہ نے توبہ قبول کر لی یہاں پہ، ٹھیک، انہو بے شک وہ ہوا، دوبارہ آ گیا بے شک وہی التواب توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ بس دو آیتیں ہو گئی، دو آیتیں رہ جاتی ہیں، کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، 5 منٹ باقی ہیں۔ قلنا جی کریں، قلنا ہم نے کہا، پھر دوبارہ اہبتو تم اترو، منہا اس میں سے، جمیع جمعیت کو کہتے ہیں سارے کے سارے، جمعیت کہتے ہیں نا، جمیع سارے کے سارے، فا بس اما یہ اگر ہے اصل میں ان ما، اگر کبھی یاتینا، اس کا معنی بھی حمزہ تا اور یا ہے، یہ فعل غیر صحیح ہے، ابھی اس کو صرف یاد رکھیں اس طرح کہ پس اگر آئے کم تمہارے پاس منی میری طرف سے ہدن ہدایت، فا پس من جو کوئی تبعہ، یہ اتباع جسے ہم کہتے ہیں تبعہ، پس جس نے پیروی کی، تبعہ یہ ماضی ہے، پس جس نے پیروی کی، ہدا یا میری ہدایت کی، فا پس لا خوف نہیں اس پہ خوف نہیں خوف ہوگا، علیہم ان کے اوپر، وا اور لا نہیں ہم وہ، یحزنون مادہ پہچانے حزن ملام، اور وہ حزن اور غمگین نہیں ہوں گے جی، والذین اور وہ جو کفرو اور جنہوں نے کفر کیا، وا اور کذبو مادہ کیا ہے، کذ جھٹلانے کے معنی میں، جھوٹ تھا، یہاں پہ جھٹلانے کے معنی آ گیا، یہ مزید فی ہے، کذبا کذبو تکذیب، تو اور تکذیب کی، جھٹلا دیا، بھی آیاتنا ہماری نشانیوں کو، اولئکا دوست وہ، اصحاب النار یہ وہ ہے مرکب اضافی، اصحاب الناری آگ کے ساتھی، اچھا یہ کذبو جو ہے اس جی کی تشدید ہے، جی جی لیکن اصل لفظ تو کذبو ہوگا نا، جی، اگر مجرد میں آئے گا تو یہ ہوگا، جب یہ مزید فی میں آئے گا تو سیکنڈ باب کے اندر فعلا کی مدد پہ آئے گا تو کذبا، تو میننگ اس کے کیا چینج، دیکھیں وہاں پر کذب آتا ہے جھوٹ ہونا، ٹھیک ہے، جھوٹ بولنا، کذبا جھوٹ بولنا، یہاں پہ کسی کو جھوٹا کر دینا، جھٹلا دینا، تم جھوٹے ہو، جھٹلا دینا، یعنی اس کو کہنا تم جھوٹی ہو، جھوٹے ہو، تو کذبا کے معنی ہوتے ہیں جھٹلانے کے، وہاں پہ ہے جھوٹ کہنا، اچھا جی، تو کذبوا میں آئے تو اولئک اصحاب النار ہم وہ سب فیہا اس میں خالدون، خالد ایک کے لیے ہوتا ہے رہنے والا، خالدہ میں دو، اور خالدون وہ سب، اور وہ سب جو ہے رہنے والے ہیں جہاں ہمیشہ کے ساتھ، ہمیشہ کے ساتھ، خالد کے معنی دار الخلد، خلد کہتے ہیں ہمیشہ، اور وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں۔ آج ہم نے ایک رکوع کر لیا، یہ میرا خیال ہے کہ ایک رکوع تو ہو جایا کرے گا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو اپنے ایک چھوٹے چھوٹے مسئلہ یہ کہ جتنا زیادہ ریٹین کیا آپ نے، جتنا زیادہ سمجھا ہے آپ نے، تو اتنا جلدی چل پڑیں گے آپ لوگ، مشکل نہیں ہے، کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی، شاید میں بھی یہ سمجھاؤں کہ کنوے کرنا جو ہوتا ہے وہ، کہ ٹیچر جو ہے کسی چیز کو بہت مشکل کر کے پڑھا سکتا ہے، کسی چیز کو آسانی کرا کے پڑھا سکتا ہے۔ اس سے سر دو جی پیج پہلے جیسے بی اسمائہم آیا تھا، تو اسمائہم تو اصل ورڈ ہے، یہ جو بی لگا یہ کسی چیز سے ریلیٹڈ نہیں ہے، نہیں ریلیٹڈ ہے نا یہ، دیکھیں یہ جو ہے کہ تم اس کو نام بتاؤ تو ڈائریکٹ نہیں آئے گا، اس کو صلہ کہتے ہیں، جیسے ہم جو ہے بہت ساری جگہ پہ جو ہے انگریزی کے اندر بھی جو ہے کچھ لگاتے ہیں، جیسے لک آفٹر کہتے ہیں، لک ایٹ کہتے ہیں نا، صرف لک کے معنی تو ہوتے ہیں، لیکن لک ایٹ کے معنی جس طرح ہوتے ہیں، تو اس کو صلہ کہتے ہیں، تو وہاں پر تم بتاؤ
उसके साथ नबा के साथ बादिर बी आएगा, काला के साथ डी आएगा, जिससे कहा जाता है वो आप बहुत जल्दी जो है इससे यूज हो जाएंगे। तो ये बी लगने से क्या मीनिंग? मानी में कुछ तब्दीली नहीं, मानी में कोई तब्दीली नहीं हुई, सिर्फ जो है वो उसके साथ लगता जरूर। जैसे लुक एड को आप कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे लुक के साथ एड लगाते हैं आप लोग, ठीक है, लोग फॉर के माने कुछ और हो जाते हैं। तो बस इसका यही, तो इंशाल्लाह जो है कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़े से नोट्स सामने जो है ना आप रख लें, जो आपको मुश्किल लग रही जो चीजें उसको सामने रख लें और फिर तर्जुमा करना शुरू कर दें, ठीक है। बस यहीं पर 4 बज गए इंशाल्लाह।